السلام على الحسين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا وسيدنا عبد القاسم محمد الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آیت کا ظاہری ترجمہ کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کے ترجمے آپ کو ازبر ہیں، یاد ہیں، جتنی کثرت سے ان آیتوں کی روشنی میں سے پڑھی جاتی ہے سامعین کو ترجمہ یاد ہے، لیکن رسمی طور پر ترجمہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ جو بیان ہونا اس کا دروازہ کھل سکے اور ایک راہ ہموار ہو سکے کوئی نہیں۔ سورہ جمعہ کی دوسری آیت ہے جس کی تلاوت آپ لوگ سن رہے ہیں، لیکن ابھی بہت کچھ بیان باقی ہے، ابھی تو کچھ کہا ہی نہیں میں نے، آیت کے حوالے سے میں نے بھی کچھ نہیں کہا۔ ارشاد عالیت ہو رہا ہے کہ ہم نے جاہل ان پڑھ بدو عربوں میں ایک کو رسول بنا کر بھیجا جو آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور نفسوں کو پاک کرتا ہے اور کتاب حکمت کی لوگوں کو تعلیم دیتا ہے۔ درا حال ہے کہ اس سے قبل جو عرب کا معاشرہ تھا، جو ماحول تھا، جو سماج تھا، وہ کھلی ہوئی ضلالت اور گمراہی میں مبتلا تھا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے منصب کا بھی ذکر کیا، منصبدار کا بھی تذکرہ کیا، بعثت کا بھی ذکر کیا اور مقصد بعثت کا بھی تذکرہ کیا۔ اللہ نے اپنے رسول کو، اپنے حبیب کو اس دنیا میں کیوں بھیجا؟ اب آپ دیکھیں، میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں، وہ کتنا بڑا ارحم الراحمین ہے اور ہم کتنے بڑے طوطے چشم ہیں، وہ کتنا بڑا کریم ہے اور ہم، میں اپنے لیے کہوں، کبھی مزاج ناز کے بعد ذرا نہ گزر جائے، ہم کتنے بڑے، وہ کتنا بڑا محسن ہے اور ہم کتنے بڑے احسان فراموش ہیں۔ یہ کیا معمولی احسان ہے اس کا کہ تمام موجودات عالم میں اللہ نے ہمیں رفعت عطا کی، برتری عطا کی، اشرفیت عطا کی، افضلیت عطا کی۔ تمام فلاسفہ نے موجودات عالم کو 4 حصوں میں بانٹا ہے، جو اکثر میں ذکر کرتا ہوں۔ نمبر 1 جمادات، نمبر 2 نباتات، ہاتھ میں میرا اٹھتا جا رہا ہے، اس کو دیکھتے جائیں آپ۔ نمبر 1 جمادات، جمادات سے اوپر نباتات، نباتات سے اوپر حیوانات اور حیوانات سے اوپر حضرت انسان۔ تو بتائیے سب سے پس درجہ کس کا ہے؟ جمادات کا۔
اس سے اوپر درجہ کس کا ہے؟ نباتات یعنی پیڑ پودوں کا. اس سے اوپر درجہ کس کا رکھا گیا؟ حیوانات کا. اور پھر حیوانات سے اوپر درجہ کس کا رکھا گیا؟ انسان کا. تو سب سے بلند و بالا درجہ کس کو دیا اللہ نے؟ انسان کو دیا. تو انسان کو چاہیے کہ کچھ سبق اپنے ماتحتوں سے بھی حاصل کریں. میں نے ماتحت کہہ دیا، کبھی کبھی اردو گاڑی ہو جاتی ہے تو بہت سے بچے سمجھ نہیں پاتے. ایک ہوتا ہے مافوق، ایک ہوتا ہے ماتحت. تو میں کہہ رہا ہوں ماتحت یعنی جو آپ سے نچلے درجے پر ہیں، آئیے پہلے ہم ان سے سبق سیکھیں، وہ بھی ہمیں بہت کچھ سکھاتے ہیں. توجہ ہے نا. اگر ظرف میں صلاحیت ہے تو انسان ماتحت سے بھی بہت کچھ سیکھ سکتا ہے. اور یہ بھی اکثر میں اپنی مجلسوں میں کہتا ہوں کہ اللہ نے کائنات میں کسی شے کو بیکار محض بنا کے پیدا نہیں کیا، اس لیے کہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا ہے جس کی کوئی علت نہ ہو، جس کا کوئی سبب نہ ہو، جس کا کوئی مقصد نہ ہو. اللہ نے تمام موجودات عالم کو پیدا کیا ہے اور ہر ایک کی تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد معین کیا ہے، اور اس مقصد میں وہ شے ہمتاً مصروف ہے. یعنی یہ تاریخ پڑھیں آپ، تاریخ کائنات پڑھیں تو جتنے بھی موجودات عالم ہیں، چاہے وہ جمادات ہوں، نباتات ہوں، حیوان ہوں، سب اپنے مقصد حیات کو مکمل طور پر پورا کر رہے ہیں. اب آپ کو سب سے بالا کیوں رکھا، سب سے اعلیٰ کیوں رکھا، سب سے عرفہ کیوں رکھا، سب سے اشرف کیوں بنایا؟ جناب سیدہ کی کہانی سنا رہا ہوں کیا ہے؟ یہ لمحہ فکریہ ہے، سوچئے گا کیوں بالا رکھا. سب مصروف طاعت و بندگی پروردگار ہیں. کائنات کا ذرہ ذرہ مصروف طاعت و بندگی پروردگار ہے، لیکن سب کی ڈیوٹی اللہ قدر ظرف اللہ نے لگائی ہے. اب جمادات میں کیا آتا ہے؟ زمین اور اس سے متعلق چیزیں، ان کو کہا جاتا ہے جمادات. بتائیے کہاں ہے؟ زمین پستی میں ہے یا نہیں؟ اور زمین کے اندر جو چیزیں سب پستی میں ہیں. توجہ دیجیے آپ. لہذا اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ ہم نے تمہیں سجدے میں پیدا کیا ہے، سجدے میں ہی پڑے رہو. لہذا جمادات کو دیکھیں، جب سے ہیں سب سجدے میں پڑے ہوئے ہیں. اب آئیے نباتات. نباتات یعنی پیڑ پودے درخت. کیا دیکھو ہم نے تمہیں قیام میں پیدا کیا ہے، قیام کے لیے، لہذا ہمیشہ قیام میں رہنا. اوپر درجہ دیا حیوانات کو، کیا دیکھو تمہاری ڈیوٹی ہے کہ ہمیشہ رکوع میں رہنا. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ رکوع میں رہنا. یا اللہ اور حضرت انسان کا تمہیں اشرف بنایا ہے. ایک نماز میں قیام بھی کر لو، قعود بھی کر لو، رکوع بھی کر لو، سجدہ بھی کر لو. صلوات علی محمد و آل محمد. تم کو ہم نے اشرف بنایا، لہذا تم ایک نماز میں قیام بھی، قعود بھی، رکوع بھی، سجود بھی سب بجا لاؤ، تاکہ پتہ چلے کہ یہ سب جو ہیں ماتحت ہیں اور تم مافوق ہو. صلوات پڑھیے محمد. اب ماشاءاللہ آج آپ موڈ میں لگے، مجھے مجلس سننے کے تو سناؤں گا. اب آپ آئیے اس کا کرم دیکھیے. دیکھیے یہ جتنے بھی 1,24,000 انبیاء و مرسلین آئے ہوں یا 12 امام آئے ہوں، اولیاء اوصیاء جو بھی آئے ہیں، وہ کائے کے لیے آئے ہیں؟ عقیدہ توحید منوانے کے لیے. اور توحید سے ہی دلچسپی نہیں لو. توحید کا میٹر چھیڑ دیجئے تو مجمع میں سناٹا ہوگا. اصل چیز تو توحید ہے. ساری قربانیاں جو دی ہیں خاصان خدا نے، وہ بقائے عقیدہ توحید کے. لہذا اب اس توحید کو سمجھیے. وہ اللہ، ہم سب اس کے بندے، وہ ہمارا مالک ہے، رازق ہے، خالق ہے، اللہ ہے. تو اس نے
کس قدر کرم فرمائیاں کی ہیں اپنے بندوں کے لیے. خود مولا علی اسی لیے فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جو اپنے نفس کو پہچان لے گا اپنے رب کو ضرور پہچان لے گا. لہجہ بتا رہا ہے جو خود شناس نہیں ہو سکتا. حدیث کا لہجہ بتا رہا ہے جو خود شناس نہیں ہو سکتا وہ خدا شناس بھی نہیں ہو سکتا. لہذا خدا شناسی کے لیے خود شناس ہونا ضروری ہے. تو آئیے تھوڑا سا اپنے اوپر غور کریں کتنی بلاؤں سے خدا ہمیں بچاتا ہے اور اس کے لیے کن کن نعمتوں سے نوازا ہے. دیکھیے ہم اپنے وجود پہ غور کریں چونکہ مولا نے کہا ہے کہ جو اپنے نفس کو پہچان لے گا اپنی ذات کو پہچان لے گا اپنے رب کو ضرور پہچان لے گا. آج بولیے کسے پہچاننا چاہتے ہیں؟ آئیے اپنے آپ کو پہچانتے ہیں اپنے نفس کو پہچانتے ہیں تاکہ اپنے رب کو پہچان سکیں. توجہ دیجیے. مولا علی کا قول ہے ظاہر ہے کہ معصوم کا قول ہے کہ کہیں سے بھی اس میں شک شبے کی کوئی گنجائش نہیں. تو تجربہ کرو نا. آؤ اپنے آپ کو پہچانتے. اللہ نے ہمارے وجود کو لا تعداد بے شمار نعمتوں سے بھر دیا. کچھ غلط کہہ دیا یہ ہزیان بک رہا ہوں میں. وجود ظاہر ہو یا وجود باطن. اگر وجود باطن کو دیکھ اللہ نے قوت عقل عطا فرمائی اور جو ہے نا اللہ نے قوت ادراک عطا فرمائی قوت فہم عطا فرمائی حواس خمسہ وغیرہ وغیرہ سب کچھ ہے. ایسا وہ منطق فلسفے میں نہیں لے جانا چاہ رہا ہوں میں. اور ظاہر میں دیکھیں اندر میں تو نعمتیں ہی ہیں سب. اپنے وجود کے باہر دیکھیں تو نعمت ہی نعمت ہے. اس نے ہمیں قوت سامعہ دی قوت باصرہ دی قوت ذائقہ دی قوت لامسہ دی. اگر اردو گاڑی ہو گئی تو میں ہلکی کر دوں بچوں کے لیے کیونکہ آپ نے بچے بٹھا دیے میرے سامنے. ظاہر ہے میری مجلس بچوں والی تو نہیں ہوتی ہے لیکن چلو مجھے بچوں کو بھی سمجھانا فرض ہے. سننے کی طاقت دی دیکھنے کی طاقت دی چکھنے کی طاقت دی مس کرنے کی طاقت دی. یہ ساری طاقتیں دی ہیں نہیں. غور کریں آپ. اب پھر اللہ کہہ رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم ہماری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ہمارے وجود کو ہم نے نعمت سے بھر دیا. اور کمال یہ ہے کہ جو نعمت اس نے عطا کر دی اس میں سے کسی نعمت کا بدل ممکن نہیں ہے. جو نعمت عطا کر دی اس میں سے کسی نعمت کا بدل ممکن نہیں ہے. اب بولیے نعمت ظاہر سے مثال دوں یا باطن سے؟ ابھی جب کرتا پہن کے بیٹھے کوئی کرتا کوئی قمیض پہن کے بیٹھا ہوا ہے. پہلے ذرا شیروانی پہن کے آتے تھے. چلیے شیروانی والے کی بات نہیں کر رہا ہوں جو سامنے ان کی بات کر رہا ہوں. پہچانو اللہ نے کن کن نعمتوں سے تمہیں نوازا. آپ بٹن کیسے کھولتے؟ شیروانی کا بٹن یوں کھول لیا کرتے کا بٹن یوں کھول لیا. اگر ان 5 انگلیوں میں سے ایک انگوٹھا ہٹ جائے اگر ایک انگوٹھا ہٹ جائے کٹ جائے تو اپنی شیروانی کا بٹن نہیں کھول سکتے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. کھول سکتے ایک بٹن نہیں کھول سکتے. ایک انگوٹھا ہٹ جائے گا پورا ہاتھ بیکار کسی کام کا نہیں رہ جائے گا. اللہ نے ایک نہیں دو آنکھیں دی. آنکھوں سے نوازا. یہ آنکھوں کے ظاہر ہی تو راستہ دیکھتے ہوئے چل کے یہاں تک آ گئے. قدر نعمت بات نعمت محاورہ ہے بڑے بڑوں کا. قدر نعمت بات نعمت. نعمت کی قدر تب ہوتی ہے جب نعمت کھو جاتی ہے. کیسے بلواؤں آپ کو؟ میں دونوں آنکھوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ بتائیے ان دونوں آنکھوں میں سے اگر ایک بھی چلی جائے تو چہرے کی سندرتا باقی رہے گی. اب میں ہندی بول رہا ہوں
اردو لوگ لکھ رہے ہیں تو ہندی بھی آتی ہے تھوڑی سی مجھے. چہرہ بھدا ہو جائے گا یا نہیں؟ بھدا ہو جائے گا. آئینہ دیکھتے ہوئے بھی شرم آئے گی، اس لیے کہ ایک آنکھ تو کھلی ہوئی ہے، ایک آنکھ جو ہو گئی فیوز اڑ گیا. اور کر رہے ہیں آپ. تو اب زیادہ سے زیادہ تھوڑا سا آگے پیچھے بیٹھے، دل کی طرف دقت ہوگی، تھوڑا سا آگے مل کے بیٹھے. پریشانی ہوگی، آ جائیے آگے آئیے رضی بھائی آگے آئیے. جگہ ہے ادھر بہت جگہ ہے. آپ لوگ آ جائیں آگے آگے. سلوات سے استقبال کیے، دور سے آ رہے ہیں. تو میں نے کہا میں دونوں آنکھوں میں نہیں، ایک آنکھ کی بات کر رہا ہوں. ایک آنکھ ہے لیکن ایک آنکھ چلی گئی، چہرہ کیسا لگے گا؟ ٹھیک ہے. تو اب اس کا کوئی علاج ہے؟ جو نعمت اس نے دے دی اگر وہ چلی گئی تو اس کا بدل ممکن ہے نہیں ہے. تو زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ محلے پڑوس کے لوگ ایک پنچایت جوڑ کے بیٹھ جائیں اور آپ کو یہ مشورہ دے دے کہ دیکھیے بازار سے لے جائیے، پتھر کی بڑی اچھی اچھی خوبصورت آنکھیں مل رہی ہیں، یہ جو جگہ خالی ہو گئی ہے اب یہاں پتھر کی آنکھ بٹھوا لیجئے جا کے، اور وہ اس اجماع کو مان لے. تو اس طرح بھول گئے، اس پنچایتی فیصلے کو وہ مان کے بازار میں چلا جائے اور اصلی آنکھ کی جگہ پتھر کی آنکھ بٹھا دے، اصل آنکھ کی جگہ پتھر کی آنکھ بٹھا دے تو دیکھنے میں تو لگے گی وہ بھی آنکھ، مگر وہ نور کہاں سے لا دے؟ نور کہاں سے لاؤ گے جو اس نورانی آنکھ میں تھا؟ تو یاد رکھنا نور کا قائم مقام نور ہی ہو سکتا ہے. محمد و آل محمد نور ہی رہ سکتا ہے. اب ماشاءاللہ متوجہ ہیں آپ. اب اس کا کرم دیکھیے. آپ کھانا کھا کے آئے ہیں جا کے کھائیں گے؟ کچھ کھا کے آئے ہوں گے تو جا کے بارہ روزمرہ کی زندگی میں یہ چیز شامل ہے کھانا کھانا. اس قدرت کا کرم دیکھیے. کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، کھانا لگ گیا، میں کوئی بات کہنے جا رہا ہوں، سامنے کھانا رکھا ہوا ہے. اللہ نے آپ کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے اور وہ نعمتیں کتنی آپ کے کام آ رہی ہیں. جب کھانا کھانے بیٹھنا تو غور کرنا. آنکھوں نے دیکھ کے بتایا کھانا صاف ستھرا ہے یا گندا ہے. کیسے پڑھوں میں یہ؟ زبان نے چکھ کے بتایا کھانا خوش مزہ ہے یا بد مزہ ہے. ہاتھ نے چھو کے بتایا کھانا گرم ہے یا ٹھنڈا ہے. ناک نے سونگ کے بتایا کھانا تازہ ہے یا سڑا ہوا ہے. ارے اس کا کرم پہچانو کہ وہ خدا کتنا بڑا قریب ہے جس نے ایک لقمہ غذا پر اتنے پہرے دار پر اتنے پہرے دار بٹھا دیے تاکہ تمہاری جسمانی صحت خراب نہ ہو. تو سوچو جو خدا تمہاری جسمانی صحت کو خراب ہوتا نہیں دے سکتا تو وہ روحانی صحت کا کوئی اعتبار ہے؟ جسمانی صحت کا اتنا خیال ہے. ارے بندے تیری جسمانی صحت متاثر نہ ہو جائے، غلط کھانا کھائے گا بیمار پڑ جائے گا. تو جس خدا کو ہماری صحت جسمانی کا اتنا خیال ہے کیا اسے صحت روحانی کا خیال نہ ہوگا؟ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد.
اس لیے اس مالک نے ہماری صحت روح کے لیے ایک طویل سلسلہ ہدایت قائم کیا. اس سلسلہ ہدایت میں آنے والے ان سے کوئی نبی ہے، کوئی رسول ہے، کوئی امام ہے، کوئی ولی ہے، پورا سلسلہ ہے. ماشاءاللہ آپ ولی سے سنتے رہتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے جسے پیدا کیا اول اسے آخر میں بھیجا، جسے سب سے پہلے بنایا اسے سب سے آخر میں بھیجا. ہمارے نبی کو اللہ نے سب سے پہلے بنایا، بعد میں بنایا؟ سب سے پہلے بنایا اور بھیجا سب سے بعد میں. اب یہ اس کی حکمت و مصلحت ہے، بہتر جانتا ہے کہ سب سے لاسٹ میں سب سے آخر میں اپنے حبیب کو کیوں بھیجا. لیکن یہ بات طے ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو سب سے پہلے پیدا کیا. خود رسول اسلام فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ النور، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. ساتھ دو گے زیادہ لمبی مجلس نہیں. اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. ایک حدیث اور پڑھ دوں، آپ تائید کر دیجیے گا. جب اول کہہ دیا نور محمد کو، نور محمدی اول مخلوق، تمام موجودات عالم میں اگر سب سے پہلی اولیت جو ملی ہے وہ نور پیغمبر اسلام کو ملی ہے. لیکن ایک حدیث اور میری نظر سے گزری، اول ما خلق اللہ فهو العقل. کیا دو چیزوں کو ایک ساتھ اولیت مل سکتی ہے؟ کسی ایک ہی چیز کو تو اولیت ملے گی، یہ دو چیزیں جو ایک ساتھ اول کیسے ہو جائیں گی؟ میں آبجیکشن نہیں کر رہا ہوں، جواب دینا چاہ رہا ہوں. جس رسول نے کہا اول ما خلق اللہ النور، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا، اسی نبی نے کہا اول ما خلق اللہ وهو العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا. تو آپ نتیجہ نکالیے نا، یہ دو چیزیں اول کیسے ہو جائیں گی؟ دو میں ایک کوئی تو اولیت ملے گی. لیکن فرمان رسالت ہے، حدیث غلط نہیں، بالکل صحیح ہے، لہذا انکار نہیں کر سکتے آپ. تو اس میں کوئی تو فلسفہ ہوگا. تو یاد رکھنا میرے چھوٹے بھائیوں کو میں سمجھا رہا ہوں کہ کبھی کبھی ایک چیز کے کئی نام ہوتے ہیں. ایک حقیقت کے کئی نام ہوتے ہیں. نبی بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو نور اول ہے وہی عقل ہے، جو عقل ہے وہ نہیں نور اول ہے. تو اچھی طرح سمجھنا، جو نور محمد سے پھر گیا وہ عقل سے پھر گیا، جس سے نور محمد پھر گیا اس سے عقل نے بھی موڑ لیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. اول ما خلق اللہ مولی. اچھا ذرا سا اصول کافی کے روایت یاد آ گئی. معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ نے عقل کو پیدا کیا اور اس سے کہا، اب یہ اختیار لفظی ہو سکتا ہے، افہام و تفہیم کے لیے لفظوں کا سہارا لینا پڑتا ہے. اب آپ یہ دونوں فرق پہچانیے گا. توجہ، عقل کو اللہ نے پیدا کیا اور اس سے کہا آگے بڑھ، جلدی سے بڑھ گئی، یا پیچھے ہٹ، فوراً پیچھے آ گئی. پھر اللہ متوجہ ہوا جہل سے، جہالت سے، آگے بڑھ، آگے بڑھ گیا. کیا پیچھے ہٹ ہوں. کیسے سن رہے مجلس؟ سمجھ میں آئی بات؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں طاعت و بندگی پائی جائے سمجھو وہاں عقل کام کر رہی ہے، جہاں عقل پائی جائے وہاں جہالت کار فرما ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. جو ہے وہ جہل میں ہوتی ہے. تو میرے دوستوں اور عزیزوں، الحمدللہ ہم عقل کے ماننے والے ہیں. ہم
नूरानी सिलसिले हिदायत के मानने वाले हैं, हमारा अकड़ से क्या मतलब है? और अकड़ने वालों की अकड़ निकालने के लिए भी अल्लाह ने किसी को भेज दिया था। कहते हैं ना, बस दो चीजों में अकड़ पाई जाती है, एक जाहिल में अकड़ पाई जाती है, एक मुर्दे में अकड़ पाई जाती है। तो अली ने वो जहल को तमाचा मार के जहालत की अकड़ निकाल दी, मुर्दों को ठोकर मार के सलवात पढ़ा मोहम्मद वाले मोहम्मद चलिए, अब ये तो दायरे में मुझे कुछ है वो अपने आप आने लगता है। अल्लाह ने सबसे पहले किसके नूर को पैदा किया? भेजा सबसे आखिर में, पैदा सबसे पहले किया किसके नूर को? नूर मोहम्मद को। तो अभी आपके फिक्र का दायरा एक नूर तक महदूद है। अब मैं तो बिल्कुल सही अंदाज में उसको अर्ज करता हूँ, उनके फलसफा कुछ नहीं, और ये हक़ाइक़ है। हमारी मुस्तनद मोतबर किताबों में ये सब रवायतें मौजूद कि जब अल्लाह ने नूर मोहम्मद को पैदा किया, तो रसूल खुद फरमाते हैं अव्वल मा खलक़ल्लाह नूरी। अगर आपको इस पर जो है और दलील चाहिए कुरान से, तो कुरान उठा के देखिए, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। हमने तुम्हारी तरफ भेजा नूर और किताब मुबीन। तो नूर से ताबीर उसके लिए किया गया है पैगंबर इस्लाम को। तो इस्तिलाह कुरान में भी आप नूर हैं, और हदीस भी पढ़िए तो उसमें भी लफ्ज़ नूर है। अब इसका जवाब दूं, क्या करूं, मजबूर हो जाता हूं बोलने के लिए। कुछ लोग जो हैं, देखिए एक चीज है एहसास कमतरी, और एक बीमारी है एहसास बरतरी, और एक तीसरी बीमारी जिसको कम लोग जानते हैं, एहसास हमसरी। एहसास कमतरी भी ले डूबती है, एहसास बरतरी भी डुबो देती है, और एहसास हमसरी भी छोड़ती नहीं है। तो आप नहीं पहचान रहे हैं एहसास हमसरी वाले वो कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो कहते हैं अरे नबी थे ठीक है, तो कोई खास बात नहीं है, वो तो हमारे ही जैसे थे, वो तो हमारे ही जैसे थे। जबकि कुरान ने दोनों की हकीकतें पहचानवाई है। वो जो कह रहे हैं कि हमारे जैसे थे, कोई खास बात नहीं है, हमारे ही जैसे थे, वो तो हम ही जैसे थे। जब तक चुप रहिए रिपीट करूंगा, वो तो हम ही जैसे थे, हम ही जैसे थे। अजीब सिद्ध है कि हम ही जैसे थे। अरे कुरान से पूछो तो कौन कह जैसा था? कौन कहता था? जब बात आई नबी की तो कुरान ने कहा क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। इसका मतलब हकीकत मुहम्मदी है नूर। अब तो कह रहे हो ना ये मुंह और मसूर की दाल, कह रहे हो नबी हम जैसे थे, अपनी औकात पहचानो। कुरान ने आवाज दी अपनी औकात पहचानो, हैसियत पर रहो। मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। हमने तुम्हें मिट्टी से बनाया है, मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी से दोबारा जिंदा करेंगे। आप हमसरी करेंगे, आप मुकाबला करेंगे उस रसूल का जो पैगरे नूर है, जो मुजस्सम नूर है। मगर अब इसे क्या कहेंगे? हमारे जैसे थे, हमारे जैसे थे। अब यहाँ पे बोलने में मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, जुमला दिया करता हूँ मैं, कहिए तो बोल दूँ। तो जो बात कहनी है वो रोक रहा हूँ अभी जरा सा, 2 मिनट देर सही, कोई बात नहीं है। कि मैं बारहा कहता हूँ कि होश के नाखून पकड़ो, इसी दुनिया में नहीं रहना है, एक दिन मरना भी है। अकीदे का भी जवाब देना है, अमल का भी जवाब देना है। ज़बानों को कंट्रोल दो, किसके लिए क्या कह रहे हो, जो बोल रहे हो उसका जवाब देना पड़ेगा। और ये दुनिया तो जैसे तैसे गुजर जाएगी, चमड़े की ज़बान है, अल्लाह ने तुम्हारे इख्तियार में दे दी, जिधर चाहो घुमा दो। लेकिन एक वक्त आएगा जब बढ़ के बोलना सब बंद हो जाएगा, ज़बानों पर ताले लग जाएंगे,
توجہ فرما رہے ہیں. ہاں ایک وقت ایسا آئے گا جب تم چیخو گے, چلاؤ گے, پکارو گے. روایت پڑھ دو پوری, 1 منٹ لگے گا بس. روایتوں میں ہے کہ روز محشر افراتفری کا عالم ہوگا. باپ ماں بیٹوں سے, اولادوں سے دور بھاگیں گے, اولادیں ماں باپ سے دور بھاگیں گی, بھائی سے بھائی دامن چھڑائے گا, دوست سے دوست دور بھاگے گا, میاں سے بیوی, بیوی سے میاں, سب الگ الگ بچے بچے پھریں گے کہ ہمارے پاس خودی اعمال کی کمی ہے, کبھی یہ نہ مانگ نہ لے, ابا نہ مانگ لے, اماں نہ مانگ لے, شوہر صاحب نہ مانگ لے, بیوی نہ مانگ لے, اس لیے سب بچے بچے پھریں گے. افراتفری کا عالم. اور ظاہر ہے کہ وہاں جس نے جیسا کیا ہے وہ سزا تو ملے گی. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب عذاب کے فرشتے ہمارے گناہوں کی وجہ سے 70 گز والی زنجیروں میں جکڑ کے جہنم کی طرف لے جائیں گے, تب روایت پڑھیے. روایتیں بتاتی ہیں کہ روز محشر ہر امتی اپنے دور کے نبی کو پکارے گا. آدم والے آدم کو پکاریں گے, نوح والے نوح کو پکاریں گے, موسیٰ والے موسیٰ کو, عیسیٰ والے عیسیٰ کو, یعقوب والے یعقوب کو, ادریس والے ادریس کو, الیاس والے الیاس کو. کیا کہہ رہا ہوں؟ تو اب میرا مسلمانوں سے سوال ہے کہ ہر امتی اپنے نبی کو پکارے گا, آپ کسے پکاریں گے؟ کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ کسے پکاریں گے؟ گھر یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے. ہر امتی اپنے نبی کو پکارے گا, ہم اپنے نبی کو پکاریں گے. کیا کہہ کے پکارو گے؟ کہ ہم یہی کہہ کے پکاریں گے, یا نبی اللہ برا وقت پڑا ہے, یا عذاب کے فرشتے ہمیں جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں, جلدی آئیے, ہمیں عذاب جہنم سے بچائیے, شفاعت کر دیجئے, ہمیں بخشوا دیجئے. تو کیا تعجب ہے کہ نبی بھی پلٹ کے کہہ دے, بھیا جیسے تم ویسے ہم, جیسے تم ویسے ہم تمہاری کیا شفاعت کر سکتے. سلام پڑھے محمد و آل محمد پر. ہم سارے مرد تمہیں ہمیں اپنا جیسا کہتے رہے, ہماری کیا ضرورت پڑ گئی سلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. پھر کیا ہوگا؟ تو بہرحال میں شرط کر رہا ہوں بات کو, روایت کا ایک فقرہ پیش کر دوں جو آج کی مجلس کے لیے بہت ہے. انشاءاللہ باقی میں کل اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو میرے دوستوں اور عزیزوں, اللہ نے سب سے پہلے نور محمدی کو خلقت وجود عطا کیا, اور اس کے بعد خود حضور فرماتے ہیں ثم خلق جبرائیل امین. پھر ایک بات کے میں جواب دینا چاہ رہا ہوں, پھر جبریل امین پیدا کیے گئے. اب یہ عربی عبارت ہے, یوں بھی ہو سکتا ہے یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ثم خلق اللہ جبریل امین, پھر اللہ نے جبریل امین کو پیدا کیا. روایت مکمل کروں یا نہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں گرمی لگ رہی ہے آپ کو, لیکن محنت تو اس وقت میں کر رہا ہوں, تو آپ سے زیادہ گرمی لگ رہی ہے, میں سمیٹتا ہوں. میں اب رسول اسلام فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے جبریل امین کو پیدا کیا. کس کو پیدا کیا؟ ایک عدد نور محمدی ہے, اس پہ کتنے نور سمٹے ہیں وہ سب بات میں ہے ایک بات. اور اس کے بعد خود پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے جبریل امین کو پیدا کیا. یہ روایت کا فقرہ. فَأَرَادَ أَن يَسْجُدَ لِي. ظاہر ہے جب جبریل پیدا کیے گئے, آنکھیں کھلی تو نظر پہ کس پہ پڑی؟ اللہ ہی دیکھ, اللہ جو ہے دکھائی دینے والی چیز تو ہے نہیں, کہاں سو گئے؟ اللہ تو نہیں نظر آئے گا نا. تو وہی اول مخلوق جسے نور محمدی کہتے ہیں, جیسے جبریل پیدا کیے گئے اور آنکھ کھلی تو پہلی نظر کس پہ پڑی؟ نور محمدی پر. فَأَرَادَ أَن يَسْجُدَ لِي. رسول اسلام فرماتے ہیں کہ جبریل نے ارادہ کیا کہ میرے نور کا سجدہ کر لیں.
فسبحنا فسبح جبرائیل و امین. پر جیسی انہوں نے ارادہ کیا ہمارے نور کے سجدے کا، ہم نے جلدی سے تسبیح الہی شروع کر دی. ہماری تسبیح کو دیکھ کے جبریل بھی تسبیح الہی کرنے لگے. آپ نے نقطے پر غور نہیں کیا، یہاں نبی نے یہ نہیں کہا فسبحتو، میں نے تسبیح الہی شروع کر دی. میں نہیں کہا فسبحنا، ہم لوگوں نے تسبیح الہی شروع کر دی. اس کا مطلب نور ایک نہیں ہے، 14 نور اس میں سکتے ہوئے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک نور 14 نور سمٹے ہوئے، جب تو جمع کا صیغہ استعمال کیا. یہ نہیں کہا فسبحتو فسبح جبریل و امین، میں نے تسبیح، میں نہیں، کیا کہا فسبحنا، بس ہم لوگوں نے تسبیح الہی شروع کر دی. ہماری تسبیح دیکھ کے جبریل امین نے بھی تسبیح الہی شروع کر دی. اب سمجھ میں آیا کیوں جبریل کو جو ہے وہ شاگرد کہا جاتا ہے اور علی کو استاد کہا جاتا ہے. اچھا اب یہاں رک جائے گی. اب ان کا جواب آخری بات ہے. کہتے ہیں 40 برس کے بعد نبوت ملی. وہ پرانی باتیں نہیں دہراؤں گا، سب پتہ ہے آپ کو. حیرت ہے، عیسیٰ کو گہوارے میں نبوت مل گئی. فخر عیسیٰ کو 40 سال بعد نبوت ملی ہے. لیکن میں تو یہاں والی مثال دے ہی نہیں رہا ہوں. کہتا وہ 40 سال یعنی 40 سال تک معاذ اللہ نبی اس لائق تھے ہی نہیں جو رسالت کے بوجھ کو سنبھالتے، نبوت کے وزن کو برداشت کرتے. 40 سال بعد نبوت ملی. عیسیٰ کو گہوارے میں مل گئی، فخر عیسیٰ کو 40 سال بعد. یہ یہاں کی بات ہے. میں تو وہاں کی بات کر رہا ہوں نا، ابھی فرشی بات نہیں، ابھی تو عرشی بات چل رہی ہے. جبریل نے کیا ارادہ کیا؟ جبریل نے ارادہ کیا کہ یہ نور جو ہے اس کو میں سجدہ کر لوں. یعنی نگاہوں کو دھوکہ ہوا کہ یہی تو خدا نہیں ہے. لیکن ابھی سوچا ہی تھا، ارادہ ہی کیا تھا، ابھی پریکٹیکل میں نہیں اترے تھے. فوراً ادھر سے تسبیح الہی کی آواز آنے لگی. تو آپ کہتے ہیں نبی کو یہاں آنے کے بعد 40 سال بعد نبوت ملی. میں کہتا ہوں اگر ہمارا نبی عالم انوار میں بھی نبی نہ ہوتا تو جبریل کو غیر اللہ کے سجدے سے بچاتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ثابت کرنا تھا کہ یہ اس وقت بھی نبی تھے جب عالم انوار میں تھے. تم کہہ رہے 40 سال کے بعد نبوت ملی. بس تو میرے دوستوں اور عزیزوں، یہ پورا ایک سلسلہ ہدایت ہے. اور ہر دور میں کسی نبی کو قوم نے چین سے نہیں بیٹھے. ہر دور میں کچھ شریر لوگ ہوتے تھے، فتنہ گر، فتنہ پرور، جو انبیاء مرسلین کو ستاتے اذیتیں دیتے تھے. انبیاء کا سلسلہ ہمارے آخری نبی پہ جب ختم ہوا، اماموں کا سلسلہ شروع ہوا، تو آپ کو پتا ہے کہ اماموں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. خود ہمارے نبی کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ پوری تاریخ ہے، آپ کو معلوم ہے. اور نبی کے بعد نبی کے اہل بیت میں کسی کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا گیا. یہ نبی کی خدمتوں کا صلہ دیا جا رہا ہے. اللہ نے کہا تھا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. مسلمانوں، میری رسالت کا اجر کچھ نہیں، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا ہوں. اگر اجر رسالت ادا کرنا ہے تو میرے اہل بیت سے محبت کرنا، مودت سے پیش آنا. لیکن تاریخ پڑھیں تو پتہ چلے کہ بعد وفات پیغمبر اجر رسالت کیسے ادا کیا گیا. وہ زہرا کا در کہ جہاں جبریل امین سلام کرنے آتے تھے، وہ در جہاں ملک الموت بھی آیا تو احترام زہرا میں ٹھہر گیا تھا، رک گیا تھا.
وہ دروازہ جہاں فرشتے سلامی کو آتے تھے، اللہ اکبر، جہاں خود نبی آ کے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے اہل بیت، تم پر اللہ کے نبی کا سلام ہو۔ کون سوچ سکتا تھا کہ جس دہلیز پر نبی آ کے سلام کرتے ہو، فرشتے سلام کرتے ہو، اللہ کا سلام آتا ہو، اس دروازے سے کبھی دھواں بھی اٹھتا ہوا لگا؟ اللہ اکبر، کیا گزر گئی شہزادی پر، نبی کی اکلوتی بیٹی، اللہ اکبر، اور اس کے پہلو پر اس طرح دروازہ گرایا گیا، اس درندگی سے دروازہ گرایا گیا کہ وہ فاطمہ جو دنیا کی مدد کرتی ہے اسے چیخ مار کے کہنا پڑا یا فضا خذینی، فضا میری مدد کو آ، میری پسلیاں ٹوٹ گئی، میرا محسن مارا۔ اللہ اکبر، یہ وہ مصائب ہیں جو کربلا کی تمہید ہے۔ یہ مسائل یہاں پر ظلم کی پہلی بنیاد رکھی گئی بعد وفات پیغمبر، مدینے میں ابتدا ہوئی، بارہا عرض کرتا ہوں، کربلا میں ظلم کی انتہا ہو گئی۔ یہاں پر در زہرا میں آگ لگائی گئی، وہاں خیموں میں آگ لگا دی گئی، یہاں فاطمہ زہرا کی پسلیاں توڑی گئی، وہاں ہماری شہزادیوں کے پشت پہ تازیانے اور درے برسائے گئے۔ اللہ اکبر، یہاں شکم مادر میں محسن کی شہادت واقع ہوئی، وہاں باپ کی گود میں 6 ماہ کے کمسن علی اصغر کی شہادت واقع ہوئی۔ ماشاءاللہ، متوجہ ہیں آپ؟ اللہ کسی ماں کو اللہ یہ دن نہ دکھائے جو جناب رباب کو دیکھنا پڑے۔ اب یہ ایام وہ ہیں جو اسیران اہل بیت کے مسائل پڑھے جاتے ہیں، تو 1 منٹ 2 منٹ کے اندر مجلس تمام ہو جائے گی۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ جب 11 محرم آئی ہے اور اہل بیت کو اسیر کیا گیا ہے، بیویوں کے بازوؤں میں رسیاں باندھی گئی، اور اس کے بعد شمر ملعون آگے بڑھا کے چلو آؤ میں تمہیں سوار کر دوں، علی کی بیٹی کو جلال آ گیا، ملعون پیچھے ہٹ جا، ہم ناموس رسالت ہے، ہمیں کوئی نامحرم ہاتھ نہیں لگا سکتا، ہم خود سوار ہو لیں گے۔ اللہ اکبر، شہزادی زینب نے ایک ایک بی بی کو سوار کیا، یہاں تک کہ آخر میں فضا کو آواز دی، فضا آ میں تجھے بھی سوار کر دوں۔ اللہ اکبر، فضا پورے بدن سے کانپنے لگی، اللہ میں کنیز ہوں، آپ شہزادی ہیں، آپ مجھے سوار کریں گی، آئیے بی بی میں آپ کو سوار کرتی ہوں۔ کہ نہیں فضا، تو نے بھی ہماری بڑی خدمتیں کی ہے، آئیے اب یہ خدمت ہمیں انجام دے لینے دے۔ جناب زینب نے فضا کا بازو پکڑا اور ایک مرتبہ بے گجاوا ناقے پر سوار کر دیا۔ اب روایت کا یہی فقرہ ہے کہ فَنَظَرَتْ يَمِينًا وَالشَّمَالًا، زینب نے کبھی داہنی طرف دیکھا، کبھی بائیں طرف دیکھا، طلب کے فرات کا رخ کیا، بھائیا اے میرے شیر عباس، ارے میں نے تمام بیویوں کو سوار کر لیا، تیری غریب بہن کو کوئی سوار کرنے والا نہیں۔ عباس آج تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا بھائیا؟ بیمار کربلا آگے بڑھے، پتری اماں پریشان نہ ہو، یہ بیمار بھتیجا آپ کو سوار کرے گا۔ بیمار کربلا نے سوار کیا، بس انہیں روایت کا ایک فقرہ اس وقت زحمت تمام ہے، چونکہ شہزادے علی اصغر کی بات زبان پہ آ گئی ہے، بھئی یہی سن لیجئے اور میں منبر چھوڑ دوں گا کہ اب یہ لٹا ہوا قافلہ اسیران اہل بیت کا چلا۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ اشقیاء نے قافلے کو ادھر سے گزارا کہ جہاں جہاں شہیدوں کی لاشیں بگڑی پڑی تھی، لیلا اکبر کی لاش پہ گری، اللہ اکبر، ام فروا قاسم کے لاشیں سے لپٹ گئی۔ ارے اللہ غور کر لیجئے گا، ایک ایک بی بی اپنے اپنے وارث کی لاش سے لپٹ کے رو رہی تھی، ہائے رباب کہاں جائے؟ اچانک ایک چھوٹا سا لاشا نظر آیا، رباب نے لے لیا، سینے سے لگایا، نہیں آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا۔ ارے کسی ماں کا شیرخوار بچہ جب چھوڑ جاتا ہے اور 1 دن 2 دن کے بعد ملتا ہے تو سب سے پہلے ماں گود میں لے کے اس کے رخساروں کو چوم دیا ہے، پیشانی کو چوم دیا ہے۔ رباب نے دیکھا اصغر کا تن تو گود میں ہے، سر لوگے نیزہ پار، اے میرے لال اصغر، ارے تجھے کہاں
سا سر کاٹ کے گاؤں کے نیزہ پر بلند کر دیا